الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج کا موضوع ہے ماہ محرم اور حسین رضی اللہ عنہ۔ محرم یہ اسلامی سن ہجری کا پہلا مہینہ ہے، اور ہمارے اس دور میں اس مہینے میں حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے حوالے سے بہت ساری باتیں کہی جاتی ہیں، بولی جاتی ہیں۔ تو اسی مناسبت سے آپ کے سامنے یہ درس رکھا گیا ہے کہ اس مہینے سے حسین رضی اللہ عنہ کی کتنی مناسبت ہے، ان کی سیرت کی، یا ان کے حوالے سے ہمیں کیا کرنا چاہیے اس مہینے میں۔ تو میں آج کے اس درس میں انشاءاللہ 4 چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا، بہت ہی مختصر طور پہ۔ سب سے پہلے سیرت حسین، یعنی حسین رضی اللہ عنہ کی سیرت کے حوالے سے بہت ہی مختصر بات ہے، ورنہ وہ سیرت تو اس کے لیے تو مستقل طور سے 1-2 گھنٹہ چاہیے، لیکن ہم چند باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ دوسرا، شہادت حسین، یعنی حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کیسے ہوئی۔ اور تیسرا، غم حسین، یعنی حسین رضی اللہ عنہ کے غم میں ہم کو کیا کرنا چاہیے۔ اور چوتھی چیز، فکر حسین، یعنی حسین رضی اللہ عنہ کی فکر کیا تھی، ان کا مشن کیا تھا، اور اس کے حوالے سے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ آپ غور کریں گے تو محرم میں حسین رضی اللہ عنہ کو لے کر یہی 4 چیزیں، انہی 4 چیزوں پر بات ہوتی ہے۔ یا تو آپ دیکھیں گے کہ کوئی حسین رضی اللہ عنہ کی سیرت بیان کر رہا ہے، یا آپ دیکھیں گے کوئی شہادت کا واقعہ بیان کر رہا ہے، یا آپ یہ دیکھیں گے کوئی غم منا رہا ہے، یا آپ دیکھیں گے کہ ان کی شہادت کو لے کے کوئی میسج دیا جا رہا ہے، کوئی پیغام دیا جا رہا ہے۔ میرے خیال سے محرم کی ساری ایکٹیویٹی اور ساری سرگرمیوں کو ان 4 حصوں میں آپ بانٹ سکتے ہیں، یہی 4 چیزیں ہوتی ہیں۔ تو انہی 4 چیزوں پر ہم بھی تھوڑی تھوڑی بات آپ کے سامنے رکھیں گے، بہت ہی مختصر طور پر۔ سب سے پہلے حسین رضی اللہ عنہ کی سیرت دیکھ لیں۔ حسین رضی اللہ عنہ کی سیرت کے حوالے سے بہت ہی مختصر بات ہے، ورنہ وہ سیرت تو اس کے لیے تو مستقل طور سے 1-2 گھنٹہ چاہیے، لیکن ہم چند باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ امت میں آپ رضی اللہ عنہ کی شخصیت متفق علیہ ہے، پوری امت آپ کو مانتی ہے۔ یہ تو صرف ایک ہوا کھڑا کیا جاتا ہے اور ایک بہتان لگایا جاتا ہے کہ لوگ حسین رضی اللہ عنہ کے دشمن ہیں، وہ حسینی نہیں ہیں۔ یہ تو بلا وجہ کی تہمتیں ہیں، اور جو لوگ تہمتیں لگاتے ہیں نا، ان کو بھی اچھے سے معلوم ہے کہ یہ حسین کے دشمن نہیں ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، وہ کنفیوز ہیں، ان کو نہیں پتہ؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ یہ حسین کی دشمن ہے، دشمنان اہل بیت ہے، کیا ان کو نہیں پتہ؟ ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ لوگ حسین رضی اللہ عنہ کے دشمن نہیں ہیں، لیکن اپنے باطل مقاصد کی تکمیل کے لیے، پروپیگنڈے کے لیے اس طرح کے الزام، اس طرح کی باتیں اچھالتے رہتے ہیں۔ تو بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ حسین رضی اللہ عنہ کی سیرت بے داغ ہے، اور سب کے یہاں مسلم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا رشتہ ہی ایک بڑا مقدس رشتہ ہے، اور ان کے تعلق سے بہت ساری حدیث میں 1-2 کی طرف آپ کے سامنے اشارہ کروں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حالت تھی وہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کا انتقال ہو چکا تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے بھی تھے، آپ کی بیٹیاں بھی تھیں اور بیٹے بھی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی بیٹے باحیات نہیں رہے، زندہ نہیں رہے، اور آپ کی بیٹیاں زندہ رہیں، بڑی ہوئیں، شادی بھی ہوئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے بچپن ہی میں فوت ہو گئے۔ اور ہر شخص کا بیٹوں سے ایک لگاؤ ہوتا ہے، بیٹیوں سے بھی ہوتا ہے، لیکن بیٹوں سے جو ایک لگاؤ ہوتا ہے وہ ایک الگ قسم کا ہوتا ہے۔ آدمی اس میں اپنی نسل دیکھتا ہے، اپنا وجود دیکھتا ہے، اپنا خاندان دیکھتا ہے، سب کچھ دیکھتا ہے۔ تو بیٹوں سے جو لگاؤ ہوتا ہے نا، وہ ایک الگ ہی انداز کا لگاؤ ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے جو اپنے بیٹے تھے وہ بچپن میں فوت ہو چکے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ کی یہ 2 بیٹی ہوئی، حسن حسین رضی اللہ عنہما، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں جو بیٹے کے لیے شفقت تھی، جو پیار تھا، جو لگاؤ تھا، وہ سب کچھ کس کو مل گیا؟ حسن حسین۔
یعنی ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے جو پیار رکھتا ہے، جو محبت رکھتا ہے، جو جذبات رکھتا ہے، وہ سب کچھ کس کو مل گیا؟ حسن حسین کو۔ مقام کے لحاظ سے، محبت کے لحاظ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کے درجے پر تھے، اور اللہ کے نبی نے بعض روایتوں میں بیٹا کہا بھی ہے، آپ نے کہا بھی ہے بیٹا۔ صحیح بخاری کی مشہور روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن رضی اللہ عنہ کو کہا کہ ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے، اور یہ بیٹا مسلمانوں کے دو گروہ میں صلح کرائے گا۔ تو بیٹا کہا، حسن کو بیٹا کہا، تو حسین بھی اسی درجے پر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹا کہا ہے، بلکہ اور آگے بڑھیں، حسن حسین رضی اللہ عنہ جب پیدا ہوئے تو سنن نسائی کی صحیح روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا عقیقہ خود کیا۔ حالانکہ عقیقہ کون کرتا ہے؟ باپ کرتا ہے۔ تو علی رضی اللہ عنہ کا عقیقہ کرنا چاہیے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عقیقہ کیا۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو اپنے بیٹے کی جگہ پہ رکھا، اپنے بیٹے کا مقام دیا، بیٹا کہا بھی، اور بیٹے کے حوالے سے باپ کے جو جذبات ہوتے ہیں، جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اللہ کے نبی نے وہ جذبات کا اظہار کیا، وہ ذمہ داریاں بھی دی۔ تو آپ پوری زندگی دیکھیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹوں کی طرح سے ان دونوں کو چاہتے تھے، محبت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا عقیقہ بھی کیا۔ صحیح بخاری وغیرہ کی روایت ہے جب سوتے تھے تو اللہ کے نبی دعا بھی کرتے تھے کہ انہیں کسی طرح کی تکلیف نہ ہو، اور کہتے بھی تھے کہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تم لوگ بھی ان دونوں سے محبت کرو۔ بہرحال روایتیں بہت ساری ہیں، لیکن ہم ان تفصیلات میں نہیں جائیں گے، کیونکہ یہ چیز مختلف ہی نہیں ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ سے منوایا جائے، کسی سے منوائے، سب مانتے ہیں، کوئی اس کا منکر نہیں ہے۔ حسن رضی اللہ عنہ کی جو فضیلت ہے، حسین رضی اللہ عنہ کی جو فضیلت ہے، اس کا کوئی منکر نہیں ہے، یہ ایک مسلم بات ہے۔ رہی بات یہ کہ حسین رضی اللہ، جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حسین رضی اللہ عنہ کے فضائل نہیں بیان کرتے، ان کے یہ نہیں بیان کرتے، وہ نہیں بیان کرتے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں۔ آپ ان سے پوچھیے یہ حسن رضی اللہ عنہ کے تعلق سے کیا کرتے ہیں؟ حسین اور حسن میں حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان سے بڑے ہیں، ظاہر سی بات ہے، بڑا بھائی ہے، عمر میں بڑے ہیں، ہر لحاظ سے بڑے ہیں، علم میں بڑے ہیں، ہر چیز میں بڑے ہیں، ہر لحاظ سے، لیکن یہ لوگ حسن رضی اللہ عنہ کے تعلق سے خاموش رہتے ہیں۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ یزید کے بارے میں سکوت کرنا چاہیے، تو یہ حسن کے بارے میں سکوت کر کے بیٹھے، کبھی زبان نہیں کھلتی، ان کے زبان پہ کبھی حسن کا نام نہیں آتا۔ جو حسین رضی اللہ عنہ کی اٹھتے بیٹھتے ان کا نام نہیں لیتا، یا حسین نہیں کرتا، وہ کون ہے؟ وہ ناصبی ہے۔ اور یہ لوگ کون ہے جو حسن کا نام نہیں لیتے؟ یہ لوگ کون ہے جو حسن کا نام نہیں لیتے؟ جو حسین کا نام نہیں لے وہ ناصبی ہے، جو حسن کا نام نہیں لے وہ کیا؟ حسن فاطمہ کے بیٹے نہیں ہے، علی کے بیٹے نہیں ہے، اللہ کے نبی ان سے پیار نہیں کرتے تھے، ان سے محبت نہیں کرتے تھے، ان کی فضیلت نہیں ہے، حسن رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کوئی بھی حسین رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں کوئی بھی حدیث اٹھا کے دیکھیں، ساتھ میں حسن کا نام بھی ملے گا، اللہ کی جو شہادت وغیرہ کی بات ہے، ورنہ فضیلت کی کوئی بھی حدیث آپ اٹھا کے دیکھیں، آپ یہ چاہیں کہ میں حسین رضی اللہ عنہ کی فضیلت بیان کروں تو حسن کی فضیلت بیان کے بغیر آپ ان کی فضیلت بیان ہی نہیں کر سکتے۔ آپ کوئی ایک حدیث پڑھ کے بتاؤ جس میں حسین رضی اللہ عنہ کی فضیلت ہو اور حسن کی فضیلت نہ ہو۔ ہاں کچھ روایتیں ملے گی جس سے حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ شہید کر دیے جائیں گے، ہے نا؟ تو کچھ روایتیں تو حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی ہے، جیسے کہ بخاری کی روایت ان ابنی ھذا، جو ابھی میں نے کہا کہ میرا یہ بیٹا دو گروہ میں صلح کرائے گا، یہ صرف حسن کے بارے میں۔ لیکن عام طور سے جو حدیثیں ہیں وہ دونوں کے بارے میں، حسن حسین دونوں۔ تو بہرحال یہ چند باتیں، میں بہت زیادہ تفصیل نہیں کروں گا اس چیز پہ، کیونکہ یہ چیز مسلم ہے، چاہے حسن ہو چاہے حسین، ہر کوئی دونوں سے محبت کرتا ہے، دونوں سے عقیدت رکھتا ہے، اس لیے خواہ مخواہ کی الزام تراشی نہیں کرنا چاہیے کہ حسین کو نہیں مانتے۔ جس طرح سے جو آدمی اٹھتے بیٹھتے حسن 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 نہیں کرتا ہے، حسن کا نام لیتے نہیں لاتا، پھر بھی کوئی نہیں کہتا کہ تم حسن کو نہیں مانتے، ہم نہیں کہتے تم حسن کو نہیں مانتے، تو ایسے کوئی حسین نہیں کرتا، اس کا مطلب نہیں کہ حسین کو نہیں مانتا۔ تو فضیلت بیان کرنے کی ٹھیک ہے، کبھی موقع آتا ہے، کبھی کوئی بات ہوتی ہے، یہ نہیں کہ آپ کسی سے مطالبہ کریں گے آپ صبح شام صرف فضائل بیان کریں، اور وہ بھی صرف حسین کے حسن کے نہیں، اہل بیت میں بہت سارے لوگ ہیں۔ بہرحال یہ حسین رضی اللہ عنہ کی سیرت کے بارے میں نے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی کہ اللہ کے رسم کے پاسے ہیں، اور آپ سے بیٹی کی جگہ دین کو انہوں نے اللہ کے رسم سے روایتیں بھی بیان کی، حدیثیں بھی بیان کی، اللہ کے نبی نے ان کو خود حدیثیں سکھائی ہیں، نماز کا طریقہ سکھایا، سب چیز سکھایا، آگے ان لوگوں نے اللہ کے رسم کی حدیثیں روایت بھی کی ہیں، لوگوں سے بیان بھی کیا ہے، غزوات میں بھی حصہ لیا ہے، جنگ میں بھی حصہ لیا ہے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور بہت سارے کارنامے ہیں۔
بلکہ ایک روایت میں واضح کر دوں، مسند احمد وغیرہ کی روایت ہے، وہ صحیح نہیں ہے جنگ کے حوالے سے. کہتے ہیں کہ جب حسن رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تو علی رضی اللہ عنہ نے ان کا نام رکھا حرب. حرب مانے ہوتا ہے جنگ. تو اللہ کے نبی سے آئے، آپ سے ان کا نام بدل دیا، کہ حرب نہیں حسن رکھو. اس کے بعد جب حسین پیدا ہوئے تو ان کا نام بھی پہلے علی رضی اللہ عنہ نے حرب رکھا. حرب مانے جنگ. تو آپ نے ان کا نام بھی بدل دیا، حسین رکھا. اور پھر ایک اور لڑکا پیدا ہوا تو اس کا نام علی نے اس کا تیسرے کا رکھا حرب. تو اللہ کے نبی نے ان کا بھی نام بدل دیا اور رکھا محسن. یہ ایک روایت ہے مسند احمد وغیرہ کی. روایت صحیح نہیں ہے کہ علی رضی اللہ عنہ پیدا ہوتے ہی ان کو جنگ کی طرف بڑھا رہے. اس روایت میں ہے بھی کہ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے جنگ پسند تھی اس لیے میں نے اپنے بچوں کا نام حرب رکھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نام بدل دیا. یہ روایت صحیح نہیں ہے کہ ان بچوں کا نام پہلے حرب جنگ رکھا گیا تھا، صحیح نہیں ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ ایک مرتبہ علی رضی اللہ عنہ حرب رکھیں اور نبی بدلوا دیں. ایک مرتبہ علی رضی اللہ عنہ نے نام رکھا اور نبی نے بدلوا دیا تو دوبارہ علی اپنے دوسرے بیٹے کا وہ نام رکھے. یہ ممکن ہے؟ یہ ممکن نہیں. اور روایت تو کیا کہتی، دوبارہ بھی رکھا، تیسری بار بھی رکھا. بار بار ہر بچے کا نام حرب حرب، لڑائی لڑائی لڑائی. حسین کا نام آتے ہی لڑائی لڑائی لڑائی. تو پیدا ہوتے ہی لا کے جوڑ دیا. یعنی ابھی پیدا ہو رہے ہیں حسین، وہیں سے لڑائی شروع کر دی. یہ روایت بنانے والوں نے. تو یہ صحیح روایت نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ بنی بنائی روایت ہے. مطلب اتنا سوار ہو گیا ہے خون خرابہ کہ بتائیے کوئی پہلو چھوڑا ہی نہیں کہ جہاں لڑائی کو نہ آئے. پیدا ہوئے وہیں پہ لڑائی کی بات شروع کر دیا، وہیں پہ لڑائی کی بات شروع کر دیا. تو یہ روایت صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ روایت ٹھیک ہے. ایک لطیفہ سنا دوں آپ کو. حالانکہ وہ روایت ہے مستدرک حاکم کی روایت ہے، لیکن میں اسے لطیفہ کہہ رہا ہوں. یہ روایت کتابوں میں ہے. مجھے نہیں لگتا تھا کہ یہ روایت کوئی پڑھ کے سنا بھی سکتا ہے. یقین نہیں ہوتا کہ کوئی مسلمان اس کو پڑھنے کے بعد کسی اس میں مجمع میں بیان بھی کر سکتا ہے. لیکن ابھی 2 دن پہلے میں نے اپنی کانوں سے سنا. یہ محرم کی مجلس لگی ہوئی ہے اور مولوی بیٹھا ہوا اسٹیج پہ، اتنا بڑا مجمع اور بڑے شان سے سنا رہا ہے. وہ حسین رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں ان کی فضیلت ثابت کرنے کے لیے ان کی والدہ یعنی فاطمہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت بیان کر رہا ہے. کیا بیان کر رہا ہے؟ کہہ رہا فاطمہ پیدا کیسے ہوئی. یہ ابھی 2 دن پہلے بیان کیا، میں نے اپنے کانوں سنا. تقریباً سینکڑوں لوگوں نے سنا اس کو، جمعہ سے پہلے والی جو مجلس تھی. تو اس نے پورے مجمع میں بیان کیا. وہ ہمارے گھر کے سامنے کی بات ہے، ہمارے گھر کے سامنے جو پروگرام ہوتا نا میں وہیں پہ تھا، وہاں بیان کیا. اچھا اس کو سن کے میں نے نظر انداز بھی کر دیا، لیکن میرے گھر میں کچھ لوگ آ کے اس کو بیان بھی کرنے لگے. کچھ ہیں دوسرے خیالات کے لوگ، وہ گھر میں آتے جاتے رہتے، تو تعریف کرنے لگے کہ کل کا بیان بہت اچھا تھا. تو میں نے بھی سنا تھا تھوڑا بہت، تو میں نے کہا بہت اچھا تھا. انہوں نے یہ بیان کیا تھا، وہ کیا تھا پتہ؟ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے تو معراج میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو سیب دیا کھانے کے لیے. ضیافت کس چیز سے ہوئی؟ سیب سے. یعنی کئی چیزیں کیا ہم لوگ کہتے ہیں نا اللہ کے نبی کو مچھلی، وہ کیا کہتے ہیں، دودھ ملا، ہاں، لیکن وہ کہہ رہا اس نے سیب ملا. میں نہیں کہتا وہ دودھ کا انکار کرتا، اس کھانے میں اس نے سیب بھی بڑھا دیا کہ اللہ کے نبی کو سیب ملا. اب وہ سیب جب اللہ کے نبی کھا لیے تو وہ سیب کھانے سے اللہ کے نبی کے اندر جو قوت پیدا ہوئی، مردانہ قوت جو ہوتی ہے. پھر آپ نیچے آئے زمین پر. اس کے بعد جب آپ اماں خدیجہ رضی اللہ عنہ سے ملے، ملاقات کیے، یعنی ہم بستری مباشر، تو اس کے نتیجے میں فاطمہ پیدا ہوئی. یعنی فاطمہ کی پیدائش کو آسمان سے جوڑ رہا ہے. فاطمہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے کہ معراج میں گئے تھے، وہاں سیب کھائے. اس سیب یعنی جو جنت کا پھل تھا، اس پھل سے فاطمہ کی پیدائش ہوئی. یہ وہ کہنا چاہ رہا ہے. اچھا کچھ لوگ صرف اتنا ہی سن کے مسکرا رہے ہیں کہ تھوڑا سا غلط بات ہو گیا، ایسا نہیں بولنا چاہیے اس کو. ابھی لطیفہ یہاں نہیں ہے. اس میں لطیفہ کیا معلوم ہے؟ لطیفہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے تو اس سے پہلے فاطمہ پیدا ہو چکی تھی. اماں خدیجہ کا انتقال بھی ہو چکا، اس دنیا میں ہے ہی نہیں. اماں خدیجہ اس دنیا سے جا چکی ہیں. اور یہ آج ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے. مائک پکڑ کے کیا بول رہا ہے کہ معراج میں گئے، سیب کھائے، نیچے آئے، فاطمہ پیدا ہو. اور سارا مجمع واہ واہ سبحان اللہ بولتے جا رہا ہے. کسی کو عقل نہیں ہے. یہ مستدرک حاکم کی روایت ہے. اور مستدرک حاکم میں جہاں روایت ہے نیچے زابی نے صاف لکھا ہے ھذا کذب، یہ جھوٹ ہے. امام زابی نے نیچے لکھا ہے جھوٹ ہے، کیونکہ خدیجہ رضی اللہ عنہا زندہ ہی نہیں تھی اس ٹائم پہ. بیچارے کو خود تاریخ نہیں پتا. فاطمہ کی سیرت بیان کر رہا ہے، اس کو کیا پتا فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں. یہ جانتے ہیں اہل بیت کے بارے میں، اور دوسروں کو یزیدی حسینی بنے پھرتے، آتا جاتا کچھ نہیں، حسینی بنے پھرتے. تو بہرحال میں کہہ رہا تھا یہ نام پہ باتیں آ گئی کہ
حسین رضی اللہ عنہ کی پیدا ہوتی ہی لڑائی وہاں سے شروع کریں، حرب نام رکھا ہے، جنگ. تو جو سچے واقعات ہیں وہ بیان کیے، جھوٹے واقعات نہیں. فضائل بہت سارے ہیں، بخاری کی حدیث سے، مسلم، اتنی ساری حدیثیں، صحیح حدیثیں پڑھیے آپ، بہت ساری روایتیں، آپ وہ بیان کیجیے. آپ جھوٹی روایتیں کیوں بیان کرتے ہیں؟ لیکن یہ اتنے زیادہ جھوٹ کہ آپ شمار نہیں کر سکتے. اسٹیج پہ بیٹھ کے یہ خود بناتے، پہلے تو کسی اور کا بنایا لا کے کتاب پڑھتے تھے، لیکن اب کہاں فرصت ہے ان کو، لائف بزی ہوگی لوگوں کی، اب ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ جھوٹوں کی کہانیاں پڑھیں. وہ خود جھوٹ بولتے ہیں، خود کر لیتے ہیں، ہم ان سے کیوں جاتے پوچھنے. تو یہ سارا واقعہ خود بناتے ہیں بیٹھ کے. ہر محرم میں آپ دیکھیں گے 2-3 واقعہ بڑھتا جاتا ہے. یہ واقعہ، یہ جو واقعہ کربلا نہیں بڑھتا جاتا ہے. بہرحال جو صحیح روایتیں ہیں بخاری مسلم وغیرہ میں، وہ حسین رضی اللہ عنہ کی فضیلت کے لیے کافی ہیں. اسی پر ہمیں بس کرنا چاہیے، ان جھوٹے واقعات کی طرف نہیں جانا چاہیے، اس کی کوئی ضرورت نہیں. یہ ایک بات میں کہہ رہا تھا آپ کے سامنے سیرت حسین کے تعلق سے. آگے بڑھتے ہیں. شہادت حسین کی بات کریں. شہادت حسین کا واقعہ یہ لوگ 10 دن تک بیان کرتے ہیں. اچھا، پہلے یہ شروع میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بیان کرتے تھے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں بیان کرتے تھے، اور آخر میں آتے آتے حسین پہ آتے تھے. اب تو یہ پہلے دن سے شروع ہو رہے، کہیں کہ پہلے دن سے شروع ہو گئے. یعنی واقعہ کربلا اتنا بڑھتا جا رہا ہے کہ پہلے وہ 2 دن کافی تھے ان کے لیے، پھر 3 دن ہوا، 4 دن ہوا. اب شروع میں خلفائے اربعہ پہ بولتے تھے، اب اس کا بھی ٹائم نہیں مل رہا ان کو. پہلے دن سے شروع واقعہ کربلا، 10 دن تک واقعہ کربلا ختم نہیں ہوتا. تو بتائیے 10 دن تک واقعہ کربلا ان کے یہاں ختم نہیں ہوتا، اس کو میں 10 منٹ میں آپ کے سامنے کیسے بیان کر سکتا ہوں. لیکن پھر بھی آئیے میں آپ کے سامنے واقعہ کربلا کے حوالے سے جو صحیح روایتیں صرف وہ آپ کے سامنے پیش کروں، جو صحیح سند سے. اس واقعے کے جس موڑ پر کوئی صحیح روایت نہیں ہے، ہم یہ کہیں واضح کر دیں کہ اس کے تعلق سے کوئی صحیح روایت نہیں. اصل میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد ان کے بیٹے یزید خلیفہ ہو گئے، کیونکہ یہ پہلے سے طے ہو چکا تھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد یزید خلیفہ ہوں گے. یہ پہلے سے طے ہو چکا تھا. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی میں یہ طے کر دیا تھا کہ میرے مرنے کے بعد خلافت کون سنبھالے گا؟ ان کا بیٹا سنبھالے گا. اچھا، یہاں پر بھی کچھ لوگوں کو اعتراض ہے. کچھ لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ کیسے بنا دیا، جبکہ یزید یہ بہت زیادہ افضل نہیں تھا. اس سے زیادہ فضیلت والے صحابہ کرام موجود تھے. حسین رضی اللہ عنہ موجود تھے، اور بھی بڑے بڑے صحابہ کرام موجود تھے. کسی اور کو بنایا جا سکتا تھا، لیکن یزید کو خلیفہ کیوں بنا دیا؟ یعنی ولی عہد میرے بعد خلیفہ بنے گا، اس کو کیوں نامزد کر دیا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ؟ یہ ایک اعتراض ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ خلافت کی جو ذمہ داری دی جاتی ہے وہ صرف فضیلت دیکھ کر نہیں، فضیلت بھی دیکھی جاتی ہے، لیکن اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ وہ اہلیت دیکھی جائے، کہ وہ شخصیت جس کو ہم خلیفہ بنا رہے ہیں، وہ شخصیت اس مقام پر بیٹھنے کے بعد اس ذمہ داری کو نبھا سکتی کہ نہیں، یہ دیکھا جاتا ہے. آپ خلافت تو جانے دیجئے، خود اپنے زمانے میں دیکھ لیجئے، ایک چھوٹی سی مسجد 4 اینٹ کی مسجد بنتی ہے، اس کا ایک صدر بنا دیا جاتا ہے. یہ صدر بنانے کے لیے کس کو چنتے ہیں؟ جو رات کا زاہد ہو، تہجد گزار ہو. اب دیکھیے ممبئی میں اتنی ساری مسجدیں ہیں، آپ ساری مسجدوں کے کمیٹیوں کی لسٹ لائیے اور دیکھیے ان کا صدر کون ہے، سیکریٹری کون ہے، خزانچی کون ہے، اور آپ اسی محلے میں سرچ کیجئے کہ کیا اس محلے میں سب سے بڑا نیک یہی ہے جس کو صدر بنایا گیا، سب سے بڑا نیک یہی جس کو خزانچی بنایا گیا. یہ پورے بامبے کا آپ جو ہے، پورے بامبے میں آپ گھومیے، ہر مسجد کی لسٹ نکالیے اور دیکھیے کس کو صدر بنایا جا رہا ہے. کس کو بنایا جا رہا ہے؟ جو بہت زیادہ 5 وقتہ نمازی ہے، جو بہت زیادہ نیک ہے، داڑھی رکھے ہوئے ہے، کرتا پاجامہ پہنتا ہے. کس کو بناتے ہیں؟ قرآن کا حافظ ہے. کس کو بناتے ہیں؟ اس کو بناتے ہیں جو مسجد کو سنبھال سکے، اس کو تو بناتے ہیں. مسجد کی ٹرسٹیوں میں ایسے لوگوں کو چنا جاتا ہے جو مسجد کو سنبھال سکے. کل کو کوئی آفت آئے، کوئی بات آئے، کسی بھی اعتبار سے، مالی اعتبار سے یا کسی قانونی اعتبار سے کوئی دشواری آئے تو یہ لوگ اس کو ڈیل کر سکے، سنبھال کر سکے. تو ایسے ہی لوگوں کو چنا جاتا ہے نا. جبکہ مسجد یہ کون سی جگہ ہے؟ دنیا کی سب سے بہترین جگہ، اس سے بہتر کوئی جگہ ہے ہی نہیں. دنیا کی سب سے مقدس جگہ، اس جگہ کے انتظام کو سنبھالنے کے لیے آج ہم کسی کو چنتے ہیں تو یہ نہیں دیکھتے کہ وہ بہت بڑا متقی ہے، بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اس کی اہلیت رکھتا ہے کہ نہیں. تو یہ مسئلہ حکومت کا بھی ہے کہ آپ کسی افضل ترین شخص کو حاکم بنا بھی دیں، وہ شخص اس ذمہ داری کو نہ نبھا سکے تو فائدہ کیا ہے؟ ایسا نہیں کہ اس شخص کی کوئی کمزوری ہو. یعنی اگر ایک آدمی حکومت کے معاملے میں کسی ذمہ داری کو نبھا نہیں سکتا، اس کا مطلب نہیں کہ وہ ذاتی طور پر کوئی کمزوری رکھتا ہے، بلکہ کئی طرح کے معاملات ہوتے ہیں، خارجی بھی، داخلی بھی. داخلی وجہ بھی ہو سکتی ہے، خارجی وجہ بھی ہو سکتی ہے.
اب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے یزید کو جو چنا وہ اس لیے نہیں کہ میرا بیٹا ہے اور میں ان کو خلیفہ بنا دیتا ہوں، بلکہ اس لیے کہ اس وقت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دیکھ چکے تھے کہ امت میں کتنا خون خرابہ ہو چکا ہے، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ پہلے سے طے کر دیں اور ایک ایسے آدمی کو طے کریں جس کو سپورٹ مل سکے اور جو اس ذمہ داری کو سنبھال سکے۔ یزید کے اندر دو خوبی ہے، ایک تو یہ کہ یزید حکومتی معاملات میں تجربہ کار ہے، یعنی وہ ایک ایسے گھرانے کا فرد ہے جو گھرانہ نہ صرف اسلام آنے کے بعد بلکہ اسلام سے پہلے ہی حکومت کرتے چلا آ رہا ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس دیکھیے آپ کتنی لمبی مدت تک حکومت کرنے کا ایک تجربہ ہے۔ ان کے والد ابو سفیان وہ بھی مکہ میں حکومت کر چکے ہیں۔ یہ پورا جو خاندان ہے نا، یہ پورا خاندان حکومت کرتے آیا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو آدمی ایسے خاندان میں پیدا ہوگا اس کی سوچ کیا ہوگی، اس کا دماغ کس طرح کام کرے گا، جس کے باپ دادا حکومت کرتے آئے ہوئے ہیں، تو اس کو جو تجربہ جو ایکسپیرینس ہوگا وہ کس کے پاس ہوگا بتاؤ۔ یہ ایک چیز ہے۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ یہ جو اس سے پہلے اختلاف ہو چکے تھے صحابہ کرام میں، اس اختلاف کے بعد بنو امیہ یہ سب سے زیادہ اثر رکھتے تھے حکومت کو چلانے میں یا حکومت کو گرانے میں، کسی بھی معاملے میں۔ وہ چاہتے تو حکومت چلتی، وہ چاہتے تو حکومت کمزور بھی پڑ سکتی تھی۔ تو بنو امیہ بہت ہی پاورفل تھے، اور بنو امیہ اس سے پہلے دیکھیں عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوگی تو اس کے بعد ان لوگوں میں سے اکثریت کا اعتماد اٹھ گیا دوسروں پر۔ تو ابن خلدون نے لکھا ہے مقدمہ میں کہ یزید کو خلیفہ بنانے کے پیچھے یہ چیز بھی پیش نظر تھی کہ اگر کسی غیر اموی کو بنا دیتے تو اس کو سپورٹ نہیں مل پاتا۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔